بینک سے جو انٹرسٹ ملتا ہے تو اس انٹرسٹ کو مسجد کے باتھ روم واش روم وغیرہ کے اندر استعمال کرنے کی آپ کہہ رہی اجازت ہے، تو لیکن کیا گھر کے اندر کوئی ایسے افراد ہیں جو بے روزگار ہو گئے ہیں تو ان کو بغیر ثواب کی نیت سے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پہ یہ مسئلہ تو سننے میں آتا ہے کہ بھئی یہ مسجدوں کے باتھ روم، مدرسوں کے باتھ روم، بیت الخلاء وغیرہ کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ کا پیسہ، سود کا پیسہ لگا سکتے ہیں، اور ظاہر ہے ہو سکتا ہے علماء کرام نے اس پہ تحقیق کر کے اس کی بغیر ثواب کی نیت کی اجازت دی ہے، لیکن میں نے خود سنا ہے کہ میرے والد نسبتی حسن الاولیاء امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرہ، ان کے پاس جو ہے جامعۃ الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے اندر ہی وہ بینات کے دفتر میں تشریف فرما ہوتے تھے، تو محتمم صاحب نے جو ہے ایک عالم صاحب کو نمائندوں کو بھیجا کہ کسی نے بہت بڑی رقم ہمیں دی ہے، تو ہم یہاں بنوری ٹاؤن کے جو ہے باتھ روم، واش روم، بیت الخلاء وغیرہ جو ہے یہ اس کے اندر صرف کر کے ان کو ذرا مینٹین کر لیں، ان کو اچھا کر لیں، تو کیا ہم وہ پیسہ وصول کر لیں؟ یہ حضرت سے سوال کیا، میں بھی پاس موجود تھا کہ فتویٰ نویسی کی مشق میں حضرت کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرتا تھا، تو حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ سنا تو وہ حضرت اپنی تصریف کر رہے تھے، چشمہ اتار کے اٹھ کے بیٹھ گئے اور ایک جلال میں آ گئے، جلال میں آ کے فرمایا کہ مساجد اور مدارس پہلے تھوڑے فتنوں کا شکار ہیں، اور شیطان و نفس نے جو ہے ان مساجد مدارس کے اوپر جو حملے کر رکھے ہیں، اور اب تم سود کا حرام پیسہ جہاں اللہ کے رسول کی جنگ ہے اس پیسوں کو بھی مدرسوں میں بیت الخلاء کے نام سے داخل کرنا چاہتے ہو۔ یہ مجھے آج تک یاد ہے، حضرت سختی سے منع فرمایا، کہا کہ مسجدیں پہلے تھوڑے فتنے ہیں، پہلے تھوڑی قدورتیں قلوب کے اندر اہل ایمان کے ہیں، وہ سب شیطان و نفس کی یہ ریشہ دوانیاں ہیں، اور یہ اب یہ سود کے پیسہ جو ہے وہ بیت الخلاؤں کے بہانے سے لا کے اب یہ بھی اس کے اندر آنے لگے گا، تو یہ جو ہے یہ جو مدارس جو دین کے قلعے ہیں یہ اللہ کے رسول کے خلاف جو ہے جنگ کے محاذ بن جائیں گے۔ یہ سوال کرتے آپ عالم ہیں، پھر جلدی سے پوچھو ان صاحب آپ عالم ہیں، کہتے جی میں عالم، آپ عالم ہو کر یہ سوال ایسا کر رہے ہیں، مجھے بہت افسوس ہوا۔ آپ محتمم صاحب سے کہہ دیں کہ اس کی قطعی اجازت نہیں ہے، اور میرا ذوق اس کو بالکل تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو حضرت کا وہ جلالی بیان مجھے آج تک یاد ہے، تو وہ اس پر جو ہے تو بات اصل میں ہے کہ یہ سب سے پہلے اس وقت یہ جزیہ چلا تھا جب سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی تھی، اور وہاں پر یہ جزیہ چلا کے ان لوگوں نے جو ہے وہ سود کے پیسے بیت الخلاؤں کے اندر یونیورسٹی کے بیت الخلاؤں میں لگائے تھے، لیکن تاریخ گواہ ہے، جاننے والے جانتے ہیں کہ پھر ان بیت الخلاؤں کے اندر پھر کیا ہوا، اس سود کے حرام پیسے کے نتیجے میں ان بیت الخلاؤں میں واش روموں میں پھر کیا ہوتا رہا ہے، شاید دیکھ کر بھی تاریخ شرمندہ ہوتی ہے۔ یہ اس پیسے کا وبال ہے، لہٰذا جو ہے پہلی بات تو میں بھی اپنے شیخ اور پیر و مرشد اور اپنے والد نسبت کی طرح یہی ذوق رکھتا ہوں کہ سود کے پیسوں سے مساجد اور مدارس کو تو کم از کم محفوظ رکھو، اور تھوڑے غریب غربا جو بغیر ثواب کی نیت کے ان کو دے دو، جو حالت اضطرار میں آ گئے، اضطراری حالت میں مردار بھی حلال ہو جاتا ہے، تو یہ بھی بغیر ثواب کی نیت کو ان کو دے دو، تو وہ مجبوری میں ان کے لیے تو گنجائش، لیکن مسجدوں و مدرسوں کے اندر جو ہے اہل ایمان کے قلوب میں اتنی بھی گرمی نہیں ہے کہ جو ہے وہ مساجد مدارس کے بیت الخلاؤں کے لیے بھی صاف پیسہ دے سکیں، وہاں بھی سود کے پیسے دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اول تو اسی کی اجازت نہیں میں تو دینا چاہتا، اور ادھر جو آپ گھر کے فرد کے لیے پوچھ رہی ہیں اس کی تو قطعاً گنجائش ہی نہیں ہے کہ گھر کے کسی آدمی کو آپ دیں، تو گویا کہ آپ نے گھما پھرا کے اپنے گھر کے اندر ہی سود کے پیسوں کو استعمال کر لیا۔ اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ اس کو گندگی کو دور کرنے کی نیت سے آپ بغیر ثواب کی نیت کے کسی باہر کے شخص کو دیں، کسی غریب بچی کی شادی کرا دیں، کسی جو کہیں کنواں کھدوا دیں وغیرہ وغیرہ، تو وہاں وہ آپ بغیر ثواب کی نیت کے دیں، اور اس میں بھی نیت ثواب کی نہیں، اس نیت ہے کہ جیسے کپڑے سے گندگی کو دور کر رہے ہیں، بدن سے گندگی کو ہٹا رہے ہیں، اس نیت سے آپ وہ دیں، کیونکہ یہ پیسہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ یہ اس کی جو وعید ہے اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے، تو اس کے بعد تو پھر کوئی بات رہتی نہیں ہے، اس لیے اس انداز سے اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔